السلام علیکم۔ ہسٹری ہنٹر کے تمام معزز سامعین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمر عباس۔ ہمیشہ کی طرح میں آج بھی آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں معلومات کا ایک نیا ذخیرہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، سوویت یونین کے خاتمے کی وجہ افغانستان پر حملہ تھا، جو کہ تاجکستان کے ذریعے ہوا۔ تاجکستان روسی اتحاد کا حصہ تھا۔ تاجکستان پاکستان کے جنوبی سمت میں صرف 16 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ روسیوں کی نظریں افغانستان پر نہیں تھیں بلکہ گرم پانیوں کی بندرگاہوں یعنی پاکستان پر تھیں۔ پھر روس کے ساتھ جو ہوا پوری دنیا نے دیکھا، اور بڑے بڑے اتحادی اس سے الگ ہو گئے، جن میں سے ایک تاجکستان بھی تھا۔ وسط ایشیا میں خشکی سے گھرا ہوا ایک ملک ہے۔ اس کی سرحدیں مشرق میں چین، مغرب میں ازبکستان، شمال میں کرغزستان اور جنوب میں افغانستان سے ملتی ہیں۔ اس ملک میں کوئی سمندر نہیں ہے اور یہ تاجک لوگوں کا ملک ہے۔ 4000 قبل از مسیح سے آباد ہے۔ موجودہ تاجکستان مختلف دوروں میں مختلف حکومتوں کے زیر انتظام رہا ہے۔ یہ علاقہ سکندر اعظم کے زیر حکومت بھی رہا ہے۔ 7ویں صدی میں یہاں پر اسلام پھیلا۔ عباسی دور میں یہاں پر سوانی خاندان کی سلطنت قائم ہوئی۔ یہاں منگولوں کا بھی قبضہ رہا ہے۔ 19ویں صدی میں روس نے یہاں قبضہ کر کے اپنی سلطنت قائم کی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں نے وسط ایشیائی ممالک میں اسلامی تحریک چلائی، جسے سماچی کا نام دیا گیا، لیکن روسی افواج نے اس تحریک کو کچل دیا اور یوں روسی قبضہ برقرار رہا اور مذہب اسلام کو کافی نقصان پہنچایا گیا۔ مسجدوں اور مدارس کو بند کر دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اشتراکی دور میں اس ملک پر توجہ نہ دی گئی اور صنعت، تجارت، تعلیم بالکل پستی کے درجہ پر رہی۔ 1990 میں جب روسی اتحاد زوال پذیر ہوا تو تاجکستان نے بھی ایک الگ ریاست بننے کا اعلان کر دیا اور آزادی حاصل کر لی۔ ترکی اور پاکستان نے سب سے پہلے تاجکستان کو تسلیم کیا۔ 26 دسمبر 1991 کو بیشتر ممالک نے تاجکستان کی آزادی کو قبول کر لیا تھا۔ 2 مارچ 1992 کو اقوام متحدہ نے بھی اس کو آزاد ملک قرار دیا۔ سالوں میں اس خطے نے خون ریزی اور خانہ جنگی کا وہ دور دیکھا جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ مختلف قبائلیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ غیر ملکی اور یہودی لوگوں نے یہاں سے ہجرت کر لی۔ 1992 میں امام علی رحمانی انتخابات کے ذریعے برسر اقتدار ہوئے، جو کہ آج تک یہاں کے حکمران ہیں۔ ملک کا رقبہ 1,43,100 مربع کلومیٹر ہے۔ یوں رقبے کے لحاظ سے تاجکستان 94 نمبر پر آتا ہے۔ 89,03,000 اس ملک کی ٹوٹل آبادی ہے۔ +992 اس ملک کا کالنگ کوڈ ہے۔ .tj اس ملک کا ڈومین ہے۔ یہ ملک واخان کے راستے پاکستان سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 2008 سے تجارت ہو رہی ہے۔ اسی راستے سے تاجکستان پاکستان اور ایران کو سستی بجلی دینے کا وعدہ بھی کرتا ہے، اور جب تک افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک تجارت اور دیگر عوامل زیر حل طلب رہیں گے، اور باراستہ ٹرین یہ آپس میں منسلک ہونے کی بھی خواہش رکھتا ہے۔ پاکستان میں 12 لاکھ تاجک آباد ہیں، جو کہ خانہ جنگی کی وجہ سے پاکستان آ کر آباد ہو گئے تھے، اور یہ تاجک خاندان گلگت اور چترال میں آباد ہیں۔
اس ملک کی کرنسی کو تاجک روبل بھی کہا جاتا ہے، جسے بعد میں سامونی کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نام تاجک قوم کے باپ اسماعیل سامونی کی وجہ سے رکھا گیا ہے، جو کہ 10ویں صدی میں تاجکستان کے حکمران گزرے تھے۔ ایک تاجکستانی سامونی پاکستانی کرنسی کے 17 روپے کے برابر ہے۔ تاجکستان کا دارالحکومت دوشنبے ہے، جو کہ 5ویں صدی عیسوی میں آباد ہوا، جو کہ 129 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور یہ تاجکستان کا سب سے بڑا اہم شہر ہے۔ 7,80,000 افراد یہاں پر آباد ہیں۔ دوسرا بڑا شہر خوجند ہے، جس میں 2 لاکھ افراد آباد ہیں۔ فارسی زبان کی ایک قسم تاجک زبان یہاں کی سرکاری زبان ہے۔ عام بول چال اور کاروبار کے لیے آج بھی روسی زبان استعمال ہوتی ہے۔ تاجکستان میں تعلیم کی شرح 99% ہے۔ انسانی اوسط عمر 68 سال ہے۔ اس ملک میں سنی مسلم زیادہ آباد ہیں۔ یہاں کی مسلم آبادی 97% ہے۔ 1.5% مسیحی اور باقی دیگر مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ کشتی کی ایک قسم گشت گیری یہاں اس ملک کا قومی کھیل ہے اور دوسرا مشہور کھیل بز کشی ہے۔ آزادی کے بعد اس ملک نے 4 اولمپک میں گولڈ میڈل بھی جیتے ہیں۔ تاجکستان میں ایئرپورٹس ہیں۔ دوشنبے ایئرپورٹ ہی زیادہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ملک کی سب سے بڑی ایئر لائن سامون ایئر لائن ہے۔ ملک کے اندر 680 کلومیٹر ریل کا ایک ٹریک ہے۔ اس کو دریاؤں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ 10 کلومیٹر سے لمبے دریاؤں کی تعداد یہاں پر 900 سے بھی زیادہ ہے اور اس سے کم کو تو یہاں پر شمار ہی نہیں کیا جاتا۔ 528 کلومیٹر لمبا دریا پرپان یہاں کا سب سے بڑا دریا ہے۔ 524 کلومیٹر لمبا دوسرا بڑا دریا ہے۔ ملک کے اندر جھیلوں کی تعداد 20 ہے۔ تاجک لوگ روس میں جا کر کام کاج کرتے ہیں۔ آمدنی کا ذریعہ کپاس اور ایلومینیم ہے۔ ملک کے اندر بہت سارے خوبصورت مقامات ہیں۔ وجہ ہے کہ 2018 میں تقریباً 1 بلین کے قریب لوگوں نے اس ملک کا سفر کیا ہے۔ $10 کے عوض آپ اس ملک کا ای ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹری اس ملک کا قومی درخت ہے، جو کہ اس کے پرچم پر بھی آویزاں ہے۔ آئرس قومی پھول ہے۔ باز اس ملک کا قومی پرندہ ہے۔ ہرن کی ایک قسم غزال یہاں کا قومی جانور ہے۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں لگا جھنڈا دنیا کا دوسرا بلند ترین جھنڈے کا درجہ رکھتا ہے۔ ان کا نورک ڈیم دنیا کا دوسرا اونچا اور دوسرا بڑا لمبا ڈیم ہے۔ گرین ٹی تاجکستان کا نیشنل ڈرنک ہے۔ پلاؤ یہاں کی نیشنل ڈش ہے۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس ملک کا 70% علاقہ پہاڑیوں پر مشتمل ہے۔ باقی حصے پر یہاں کے لوگ کاشتکاری کے پیشے سے وابستہ ہیں اور کاشتکاری ہی کی جاتی ہے۔ اس ملک کے اندر آج بھی غربت کے آثار نظر آتے ہیں اور سوویت یونین کی ہوئی زیادتیاں آج بھی نظر آتی ہیں، لیکن اب یہ مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔